یہ آنکھ والا مسئلہ کنیکٹڈ ہے جب یہ 2013 میں الیکشن سے پہلے جو سلپ نہیں ہوئے تھے، یہ تب سے کنیکٹڈ ہے، یہ تب سے کہیں نہ کہیں کو رگ جو ہے وہ ہے. ہم اتنے کروول ہیں سر، سیلف رائچسنس، بربریت نہیں جی، بربریت ہے. لوگوں کی تکلیف پہ خوش ہونا اور پھر وہ پوائنٹ نکالنا. لو اچھا لو جی، پتہ لگا نا پھر جب جیل گئے ہیں نہ عمران خان صاحب نہ سلمان صفدر صاحب، یہ دونوں تو آئی اسپیشلسٹ نہیں ہے نا. کیسے ڈیسائیڈ ہوا کہ جی میری 85% جو ہے بینائی وہ ضائع ہو گئی؟ ان کی ارسپانسبل کنڈکٹ کی وجہ سے ایک سابق وزیر اعظم کی آنکھ جاتی رہی، بینائی اس کی. You can't afford it. سوشل میڈیا تو کام ہی یہ ہے کہ ہیٹ کو اور بھڑکانا، کہ میں جا کے تمہارے جو ہے وہ ایئر کنڈیشنر اترواؤں گا. تالیاں. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، عمران خان صاحب کی خبریں ہم بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ایک آنکھ میں 85% تقریباً آئی سائٹ اب جا چکی ہے. بات یہ ہے کہ اس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت شور مچ گیا ہے کہ آخر ایک پرزنر کو بیسک ہیومن رائٹس کے تحت بیسک میڈیکل فیسلٹیز کیوں نہیں دے سکی ابھی تک گورنمنٹ. اب بات یہ ہو رہی ہے اور ہم اس پروگرام میں بھی ڈسکس کریں گے کہ آخر سچویشن یہاں تک پہنچی کیوں، ان کی فیملی سے ان کو ملنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی، اور آخر کار ان کو ان کے لائر سے ملنے کی اجازت تو دی گئی، جس کے بعد ہی یہ ساری انفارمیشن سامنے آئی کہ خان صاحب کی حالت اس وقت فی الحال اچھی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد اس کا فیوچر کیا ہے؟ خان صاحب کو کیا علاج ان کا کروایا جائے گا پراپرلی؟ اس پروگرام میں بھی ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا تھا، اور جب یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا کہ ان کی آئی سائٹ کا ایشو چل رہا ہے، تب بھی ہم نے اس پروگرام میں یہی بات کی تھی کہ گورنمنٹ کو ایز سون ایز پاسبل ایکشن لینا چاہیے. لیکن لگتا ہے ان کے پارٹ میں ذرا ڈیلے ہو گیا. اب اس ڈیلے کی وجہ کیا ہے؟ اور آف کورس یہ ہیومن رائٹس وائلیشن تو ہے. اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چاہے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی بھی سیاستدان رہا ہو، آخر جیل جا کے ان کے ساتھ یہی کیوں ہوتا ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. obviously not a good note to start a program because سر بہرحال خان صاحب ایک انسان ہیں، ایک پرزنر ہیں، اور ہیومن رائٹس وائلیشن اس طرح کسی بھی قیدی کے ساتھ کسی بھی دور میں ہو، نواز شریف کے دور میں ہوئی، زرداری کے دور میں ہوئی، جو بھی تھا. سر اب سچویشن یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان کی 85% آئی سائٹ جا چکی ہے ایک آنکھ میں. بٹ سر وٹ ڈو یو سی فیوچر؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ول اسٹیپ ان ناؤ، اور کیا وہ اب کچھ کریں گے ایسا جس سے سچویشن ذرا انڈر کنٹرول آ جائے خان صاحب کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، یہ ہم ویسے بڑی منافقت کرتے ہیں کہ بڑے انسان دوست اور بڑے جی ہم تو صوفیہ کے ماننے والے، ویلکمنگ لوگ ہیں. بڑے ہم بنیادی طور پر نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، کدورت نفرت. تو ایسے عالم میں جب نفرت جو ہے وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہو اور ڈیوائڈ اتنی ہو گئی ہو معاشرے کے اندر، تو کوئی آبجیکٹیو اور کوئی ماروسی اور کوئی انسانوں والی بات ہو ہی نہیں سکتی. اور سر سوشل میڈیا نے بھی اس چیز کو مزید خراب ہی کیا ہے. سوشل میڈیا تو کام ہی یہ ہے کہ ہیٹ کو اور بھڑکانا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک جب بھی مطلب کہ ابھی جب ہو رہا ہے تو میں بڑی انتہائی دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میاں صاحب گئے تھے فار ایگزامپل جیل میں، اور پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہوا تو کہا جا رہا تھا ڈرامہ لگا رہے ہیں. چلیں ان کا تو ڈرامہ ہوگا، ایک ہم بحث کی خاطر مان لیتے ہیں. لیکن اس پورے واقعے میں ایک بات نہ بھولیے کہ ان کی جو اہلیہ تھیں محترمہ کلثوم نواز صاحبہ، ان کو ایک انتہائی موذی مرض لاحق تھا، اور وہ اس مرض کے لیے لندن گئی ہوئی تھیں. تو ان کے کمرے میں جہاں پر کہ ان کو رکھا گیا تھا، وہ جو ہاسپٹل ایک فیسلٹی بنی ہوئی تھی، ایک ظاہر پرائیویٹ کلینک تھا، تو اس میں نقب لگائی جاتی تھی کسی طرح یہ اسٹیبلش کرنے کو کہ جی یہ بھی ایسے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے. اور ایسا ہے نہیں. اور ان دا اینڈ واٹ ہیپنس کہ شی پاسڈ اوے. سر یہی لوگ کوٹ کر رہے ہیں ایگزامپلز اب کہ تب اس دور میں بھی تو یہی ہوا تھا بابا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دور میں ہوا تھا تو اب بھی ہونا چاہیے. سر پھر تو کچھ نہیں سیکھا نا ہم سب نے. تو پھر یہ ہے کہ جب اس کے بعد پھر وہ آئیں گے تو وہ ان کے ساتھ وہ یہ کریں. سر بس وہ ایک سائیکل ریپیٹ ہوتا رہے. یہ سائیکل اگر چلتا رہے گا تو پھر تو کوئی اس کا اینڈ نہیں ہے نا.
بیسک بات یہ ہے کہ اگر ایک صاحب جو ہے وہ مستقل یہ کہہ رہے ہیں اپنے سپرنٹینڈنٹ کو کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ اوکے ود مائی آئی سائٹ، تو اس کو جو ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہی شوڈ ہیو ایڈریس دی ایشو، ہی شوڈ ہیو کالڈ فار ڈاکٹرس. تو بہت دیر کر دی. 16 جنوری کو ان کے بیان کے مطابق، اور بہرحال 16، 19 اور 21 یہ 3 دن مسلسل ان کو جیل کے ڈاکٹر دیکھتے رہے ہیں. اور جب کہیں جا کر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور 24 اور 25 کی رات کو انہیں پمس لے جایا جاتا ہے. اور اس کا بھی جو ہے اگر لے گئے تھے تو بہتر یہ ہوتا کہ باقاعدہ ایک جیل سے جو ہے پریس ریلیز ایشو کی جاتی کہ جی رات کو ہمارے یہ قیدی جو ہیں ان کے ساتھ یہ تکلیف ہوئی تھی اور ان کو لے جانا پڑا اور ان کا ٹریٹمنٹ سر ہوا. جب پچھلی بار بھی ایک ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تھا، ہم نے اس پروگرام میں بات کی تھی، تب بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ پریس ریلیز ہی جی وہ سرکاری طور پر حکومت کہنے کی میں طرف سے کیا حرج ہوتا اگر حکومت خود کہہ دیتی. ایک سمپل سی بات ہے سر، پریس ریلیز میں کیا تھا؟ تو اس میں یہ ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے لیے اسد نے پہلے کی، وہ جو ینگ جرنلسٹ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف انہوں بھی اس کی ضرورت ہی کیا ہے. ایک ہائی پروفائل آپ کے پاس قیدی ہے جو فارمر پرائم منسٹر بھی ہے اس ملک کا، اچھا کرکٹ کی سیلیبریٹی رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کی ایک شدید قسم کی فین فالوئنگ ہے. ان کی سیاست سے ڈس ایگری کرنے والے بھی جو ہیں ان کو ایز اے کرکٹر تو وہ کرتے ہیں نا. اور سر سیاست سے ڈس ایگری کرنے والے بھی آج یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو آپ اس کے خود ہی آپ اس کو ریلیز کر دیتے یہ خبر کہ جی یہ ہوا تھا، اس طرح گئے تھے اور فلاں سے علاج کروا کے اور وغیرہ وغیرہ. اب چونکہ آپ نے وہ نہیں کیا تو مس انڈرسٹینڈنگس پھیل رہی ہیں. اب دوسری طرف بھی انتہا یہ ہے کہ دیکھیے نہ عمران خان صاحب نہ سلمان صفدر صاحب یہ دونوں تو آئی اسپیشلسٹ نہیں ہے نا. ہاؤ کین یہ کب ڈیسائیڈ کیا اور کیسے ڈیسائیڈ ہوا کہ جی میری 85% جو ہے بینائی وہ ضائع ہو گئی ہے. ایگزیکٹ یہ فگر کوٹ کیا گیا 85%. تو بھائی خان صاحب تو نہیں نا، ان کے پاس تو ایسا کوئی آلہ وہاں پہ موجود نہیں ہے نہ اسپیشلائزیشن ہے. وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی یار مجھے ابھی تک میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے اور مطلب کافی حد تک میری آئی سائٹ جا چکی ہے اور کافی حد تک، لیکن یہ پریسائز نمبر دینا مطلب 86% کیوں نہیں، 90% کیوں نہیں نہ، یا پھر یہ کہ بھائی 81 کیوں نہیں. یہ جو پریسائز فگر ہے 85 دیٹ از اب اس کو تو کوئی ایک اسپیشلسٹ ہی چیک کر سکتے ہیں نا. تو سب سے بڑی اہم بات جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے غالباً میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وین یو گو بیونڈ 60 تو آپ کی وینز جو ہوتی ہیں وہ سخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان میں وہ اتنی یعنی کہ اکڑ جانا جس کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آنکھ میں بھی وینز جاتی ہیں. تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے جیسے میری لیفٹ آئی جو ہے، میری لیفٹ آئی کا مجھے یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ اگین ڈیو ٹو دا سیم ایشو اس طرح کا، لیکن خدا نخواستہ اس طرح کا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. میری کوئی 15% جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے، بٹ دس از اسپیشلسٹ ٹیلنگ می. اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی آپ انتظار کریں، ڈراپس کریں، اور جب وہ پورا ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر دین دے ول گو. اور آج کل وہ لیزر سے آپریشن ہو جاتا ہے. جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز پہ تو انیشیٹو گورنمنٹ کو لینا چاہیے تھا، اور انیشیٹو یہ ہوتا، اور بلکہ کوئی بڑے اسکیل کی بات ہی نہیں ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ کو آپ کا قیدی یہ کہہ رہا ہے، اور اگر ایک عمران خان کے قد کے قیدی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیخے چلا جا رہا ہے کہ یار میری آنکھیں دکھوا دو کسی سے، مجھے پرابلم ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ عام قیدیوں کے ساتھ کیا ہوگا. یہ ان پہلوؤں پہ ہم توجہ نہیں دیں گے. ہر بندہ پوائنٹ سکور کر رہا ہے اس وقت. کہانی صرف یہ ہے لو جی بھائی جی
اور پہلے میاں صاحب گیا سن نا تو اب وہ ان کے خان ساتھ صاحب دی سٹوری تیار ہے جی. اور سر یہ مراحل ہوتے ہیں. پہلے بات پھیلائی جاتی ہے کہ جی بیمار ہیں, اس کے بعد بیماری کی وجہ سے جیل سے ہسپتال شفٹ کیا جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک یعنی پرواز کسی غیر ملک کے لیے ہو جاتی ہے. دس از واٹس بینگ ڈسکس, تو پاکستانی بجائے اس پوائنٹ کو کے نہیں کہ تو آپ کرتے ان ہیں. ایشوز پر یہ توجہ دیں. بہرحال اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے, اور سپریم کورٹ آؤٹ آف دا وے جا کے انٹروین کرتا ہے, کیونکہ نظر بظاہر 2023 میں ایک درخواست دی گئی جب اٹک جیل میں تھے خان صاحب, اور وہ اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جی وہ تو خیر واقعہ گزر گیا, وہ غیر مؤثر ہو گیا, وہ تو وقت گزر گیا. اب یہ ہے کہ سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ کورٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ایز اے فرینڈ آف کورٹ, ناٹ ایز اے لائر آف عمران خان, وہ جائیں جیل میں اور وہاں کے حالات کا, اور وہاں پہ جو لفظ استعمال بار بار ہوا حالت زار, حالت زار اٹ سیلف انڈیکیٹ کہ کوئی اس طرح کا. اینی وے وہ وہاں جاتے ہیں, انہوں نے کیا. اب یہی ہے کہ وہ جیسے آرڈر کیا ہے کہ 16 فروری تک جو ہے ان کو آئی ایکسپرٹس دیکھ لیں, اور اس کے بعد دین موو آن. لیکن یہ ایک حماقت ہوئی ہے, انکمپیٹنسی, ریکلیسنس ہے, اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی دیش مسٹ ہولڈ دی سپرنٹینڈنٹ رسپانسبل. کبھی وائی یو ور ناٹ, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ کرنی چاہیے. تو باقی یہ کہنا کہ جی بس وہ ڈیل ہو گئی ہے, جسے اور این آر او کی باتیں, اور شاید کہ اب خان صاحب کے ساتھ کوئی کنسنسس ہو جائے اور وہ کس بات کا باہر consensus؟ لایا جائے انہیں, اور اسی چیز کو بیسس بنایا جائے کہ سچویشن سیریس بہت ہو گئی ہے. بٹ سر آئی ڈونٹ تھنک اتنا سمپل ہے یہ, اور کس بیسس پہ ڈیل ہوگی جس کو ہم ڈیل دیکھیے کہتے بات ہیں. یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے جو کچھ اپنے یعنی سلمان صاحب کو بتایا ہے, سلمان صفدر صاحب, اس کے مطابق دیکھیے آپ اس کو غور سے پڑھیں. ایک تو مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کہانیاں بنانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے, ڈاکیومنٹس سننے پڑتے ہیں. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کنڈیشن میں ہوں کہ جہاں پر میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ مسلسل چیک ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے جیسے مجھے جو ہے, میں تو جیل میں نہیں ہوں لیکن مجھے جو ہے ہر تیسرے چوتھے دن اپنا بلڈ پریشر چیک کرنا پڑتا ہے, بیکاز آئی واز ہیونگ ایشوز. مجھے یعنی کہ بلڈ پریشر اسپائکس ہو رہی تھیں. تو دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے 2-2.5 سال سے جو ہے وہ دانتوں کا مسئلہ بھی چل رہا ہے. یعنی واٹ ہی از سیئنگ کہ ہی ریکوائرز, ان کی ضرورت ہے کہ ان کو کوئی اراؤنڈ دا کلاک نوعیت کی جو ہے میڈیکل اٹینڈنس یا سپرویژن, وہ یہ محسوس کرتے ہیں. جی وہ ملے ہوئے. اب یہ فیصلہ کہ جی کیا واقعی وہ جو محسوس کر رہے ہیں اس کی انہیں ضرورت ہے یا نہیں ہے, یہ تو ڈاکٹرز ہی کر سکتے ہیں نا, آپ اور میں تو نہیں کر سکتے. ان میں سے تو ہم میں سے تو کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی, یہ کوئی بات نہیں کرتا. تو اب وہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر دیکھنا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر واقعتاً اس کا ہوا تو اب یہ بات اتنی اوپن ہو گئی ہے اور اتنی پھیل گئی ہے کہ سر تو حکومت کے لیے شاید نیسیسری ہو گیا ہے کوئی نہیں, مینڈیٹری. کہاں سے یہ رسک کہاں لے سکتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ ان کی ارسپانسبل کنڈکٹ کی وجہ سے ایک سابق وزیر اعظم کی, جو ویسے ہی یعنی کرکٹر سیلیبریٹی رہا ہے, آنکھ جاتی رہی بینائی اس کی. تو یو کانٹ افورڈ اٹ, نو وے. یہ تو مقصد یہ کہ بہرحال میں ان کی سیاست کا کریٹک ہوں, لیکن یہ ان کے یعنی جانے والے بھی تو بے تحاشا ہیں, اور دے آر ورڈ. اور وہ باقاعدہ وہ ایک کہانی یہ بھی بن رہی ہے کہ جی یہ جان بوجھ کر
ان کو اذیت دیتے دیتے اس مقام تک پہنچایا گیا ہے، آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. دوسری طرف نفرت کا یہ عالم ہے کہ صاحب وہ آنکھیں خراب ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں مجھے کتابیں دو. ارے جس کی آنکھ جو ہے وہ تو اتنی اس میں درد ہو رہی ہو تقریباً، وہ کتاب پڑھے گا جی. تو ویسے سچی بات ہے، یہ میرے ذہن میں بھی سوال آیا تو تھا، بٹ آف کورس سر سوشل میڈیا پر تو لوگ کوئی بھی پوائنٹ نکال کے اس پر بات کریں گے نا. نہیں دیکھیے نا، اسپیشلی سر جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا تھا تو ہم سب کمپیریزنس لوگوں کو پھر وہی میں یہ دیکھیے ٹو رانگز ڈونٹ میک a right. رائٹ. آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ نے پاکستان کو نارمل ملک بنانا ہے یا نہیں. اور ایک نارمل ملک کے اندر جو ہے وہ سیاست کا مطلب جو ہے یہ نہیں ہے کہ میرے اور آپ کا زمین کا جھگڑا ہے، جائیداد کا جھگڑا ہے، کوئی اور قسم کا جو ہے وہ ہم نے ایک دوسرے کے قتل کر لیے ہوئے ہیں. ایک اپروچ کی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے کہ میں نے ملک کو اس طرح چلانا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں تمہارا جو انداز ہے وہ غلط ہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو گو دس وے. یہ ہے. تو اس کے اندر آپ اتنا جو ہے وہ ہم لے جاتے ہیں چیزوں کو کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے واقعتاً. میں وہ سمجھ نہیں پاتا کہ ویسے ہم لوگ بنیں گے جی جیسے ہمارے اندر بڑی رحم دلی ہے، ہم لوگوں میں ہمارے بڑی انسانیت ہے، اور اندر سے ہم اتنے کروول ہیں. سیلف رائچسنس، بربریت نہیں جی، بربریت ہے. لوگوں کی تکلیف پہ خوش ہونا اور پھر وہ پوائنٹ نکالنا. لو اچھا لو جی پتہ لگا نا پھر جب جیل گئے ہیں پھر بہت سارے لوگوں کو آصف زرداری صاحب کے فقرے یاد آ رہے ہیں. سر لیکن حکومت کا تک نہیں آیا کوئی بیان اس پر، نہ وزیر اعظم کا آیا ہے، نہ ابھی تک صدر کا آیا ہے. وزیر اعظم کیا بیان دیں گے وہ؟ سر آپ یہ تو کہہ ہی سکتے ہیں کہ مطلب آر تھاٹس آر ود یو، اور خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے. آپ کے اوپر بھی یہ وقت گزرا تو تھا، تو آپ خالی یہ بات ہی کہہ دیں. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا جیل میں، وہ ایک ٹویٹ کر دیں. ارے بی بی وہ بات یہ ہے کہ یہی تو اب کہنے کو تو سر میں تو وہی پرابلم ہے نا کہ آپ خالی ان کو تو الزام نہیں دے سکتے نا. دیکھیے اب وہی میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ 8 صفحے پڑھیں، وہ 7 صفحے پڑھیں بہت غور سے، جو سلمان صفدر صاحب نے لکھے ہیں. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے ڈیفیکلٹ میرے لیے ڈیز ہوتے ہیں گرمیوں کے دن، کیونکہ وہ کوئی ایک تو یعنی ظاہر کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، اور پھر یہ آپ کے جراثیم اور مچھر مکھیاں یہ وہ آتے ہیں. تو اب اس کو آپ کمپیئر کریں کہ واشنگٹن گئے ہوئے تھے ایز وزیر اعظم پاکستان، اور وہاں پر ٹرمپ سے ملنے سے ایک دن پہلے ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ماشاءاللہ دوبارہ امریکہ میں ہیں، بڑی ہائیلی سویلائز معاشرے میں رہتے ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا ہجوم بیٹھا ہوا کہتے ہیں کہ میں جا کے تمہارے جو ہے وہ ایئر کنڈیشنر اترواؤں گا. تالیاں. یہ ہم ہی تھے نا. اور سر بہت پرانی بات بھی نہیں ہے یہ، 2017 تو کون تالیاں بجا رہا تھا؟ 17-18 کی بات ہے. اب یہ ہے کہ پھر ان کو کہنا چاہیے کہ ہاں بھی پتہ لگا میرا بچوں کے گرمی کیا ہوتی ہے جیل میں. ہاں نہیں بھائی، تو سیاست تو بس اسی چیز تک رہ گئی. نہیں یہ سیاست نہیں ہے، کامیڈی تک. یہ گھٹیا پن ہے، غیر انسانی باتیں ہیں. آپ اسٹریٹ میں بات کریں کہ بھئی اگر ایک شخص ہے اور ان کو آپ نے سچے جھوٹے جس طرح کے کیسز میں بھی ان کو کیسز میں ہے، ہی از کنوکٹڈ، جیل میں ہے، اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ تکلیف ہے اور مجھے فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ تو لے جاؤ، اور بلکہ لے جانے کے بعد خود آپ بلکہ پریس ریلیز ایشو کریں کہ جی نصرت جاوید جن کو ہیں جو ہمارے پاس کسٹڈی میں، وہ 3-4 دنوں سے شکایت کر رہے تھے کہ ان کو یہ پرابلم ہے. بالآخر ان کا معائنہ کروایا گیا اور جیل کے ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں جی ان کو پیمس ہاسپٹل لے جانا پڑے گا. So what's wrong with it? سر علیمہ خان صاحبہ کل آپ دیکھ رہے ہوں گے رو رہی تھیں، کافی اپسیٹ تھیں کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور وہی خبریں سر جو اب نظر آ ہی رہا ہے کہ سچویشن خان صاحب کے لیے کوئی بہت اچھی نہیں ہے، اسی لیے پھر اب پارٹی کی عادت اور ان کی فیملی سبھی ملنے کی بھی کوشش کریں، انہیں ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. تو اوور آل دیکھا جائے تو
سخت وقت تو چل رہا ہے ان کا. ارے بی بی بات یہ ہے کہ جیل جیل ہوتی ہے، قید قید ہوتی ہے. یہ کہنا کہ جو شخص جیل گیا ہوا ہے اس کے حالات اور واقعات اس طرح کے ہوں گے جیسے نارمل انسان کے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں ہوتے، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتے. لیکن سر دوسری سائڈ کہہ رہی ہے مینیو بھی خان صاحب خود سلیکٹ کرتے ہیں، ان کو ارے ہر قسم بابا کی دوسری فیسلٹی مل رہی سائڈ ہے. نہیں کہہ رہی ہے، سلمان صفدر ان کے وکیل ان کو وہ خود بتا رہے ہیں کہ جی میں یہ کھانا کھاتا ہوں، خود ڈیسائیڈ کرتا ہوں کیا کھانا ہے کیا نہیں. یہ وہ اور اس کے پیسے میں دیتا ہوں، اور یعنی کہ دس از مائی ڈائٹ اینڈ آئی ایم اوکے ود اٹ. کوئی اور تو نہیں کہہ رہا وہ خود ہی کہہ رہی ہے پی ٹی آئی. کہ جی ان کو نہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں، بھائی پی ٹی آئی کہاں کہہ رہی ہے. وہی تو میں روتا ہوں کہ کوئی شخص یہ نہیں دیکھے گا کہ سلمان صفدر صاحب نے وہ جو ان سے گفتگو کے بعد انہوں نے اپنی زبان سے اپنا حال بیان کیا ہے نا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہی از اوکے ایز فار ایز ان کا بھی کھانے پینے کا جو مسئلہ ہے، دیر از نو ایشو اباؤٹ اٹ. وہ اپنی پسند کا کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں اینڈ ہی از فائن اباؤٹ اٹ. ہی از فائن اباؤٹ یعنی مینی ادر تھنگس. تھوڑا سا ان کو چونکہ وہ زیادہ ایکسرسائز کرنے کا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے وہ یعنی کہ ایکوپمنٹ جو ہے مناسب نہیں ہے، تھوڑا سا اور ہو جائے. لیکن یہ بات بھی ساتھ کیٹیگوریکلی جو ہے وہ یہ کہتے پائے جا رہے ہیں. آپ پڑھیں اس کو دوبارہ کہ جو سجیسٹ کر رہی ہے کہ ہی فیلز کہ ان کو اراؤنڈ دا کلاک قسم کی میڈیکل سپرویژن اور اٹینڈنس چاہیے. وہ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی میرا بلڈ پریشر لینا ہے، آئی ایم 73 ایئر اولڈ، اور یہ اور جینونلی یس اس میں آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک آئسولیشن بھی ہے سیکورٹی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کو ایک ڈپریشن کا بھی آتے ہوں گے مراحل، اور یعنی پریشانی بھی ہوتی ہوگی. دیٹس واٹ جیل از انفارچونیٹلی. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے بلڈ پریشر ایشو ہوتے ہوں گے. اور یہ جو ہے مجھے ایک بندے نے جو ان کے معالجین میں شامل ہے بتایا تھا، آج کل نہیں ہے لیکن مطلب کہ وہ ہی از اویئر آف ہز میڈیکل ہسٹری. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا یہ جو مسئلہ ہے آنکھ والا، یہ آنکھ والا مسئلہ کنیکٹڈ ہے جب یہ 2013 میں الیکشن سے پہلے جو سلپ نہیں ہوئے تھے، یہ تب سے کنیکٹڈ ہے. یہ تب سے کہیں نہ کہیں کو رگ جو ہے وہ ہے سر تو وہ وہ پھر کافی ڈیولپ ویسے ہوتی رہی. برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا خان صاحب کا یہ 2013 کے کیمپین اب میں. خدا نخواستہ ان کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ابھی تک کسی ڈاکٹر نے تو نہیں کہا نا کہ ارریٹریویبل نقصان ہو گیا ہے. یہ تو وہ ان کا کہنا ہے نا کہ جی میری 85% جو ہے وہ بنا ضائع ہوئی. آئی سائٹ تو یس. وائی ناٹ دیر شوڈ بی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز. جب کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ دیکھ لیں، چیک کر لیں، اینڈ دین واٹ ایور دے سے، اور اس کو بھی پبلک کیا جائے. تو اب صرف ایک بات اٹھا لینا کہ جی آنکھ ضائع ہو گئی، تو اگر تو آپ حکومت کے مخالف ہیں تو آپ کہتے ہیں دیکھیں جی ظالموں نے ایک آنکھ ضائع کروا دی، خدا حافظ. اگر آپ ان کے حامی ہیں تو آپ یعنی کہ حکومت کے، تو آپ کہیں گے اچھا وہ بھول گئے جب بیگم کلثوم نواز کینسر سے وہ تڑپ رہی تھیں اور جا کے آپ کے بچے جو ہیں وہ اس میں نقب لگا کے اور وہ تصویریں بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سب ڈرامہ ہے، اور وہ پلیٹلیس کے حوالے سے جو باتیں ہوتی رہیں. یو گاٹ اٹ نا. تو میرا خیال ہے اس سے بیونڈ جانا چاہیے. لیکن وہ زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ اچھا جی آپ پہ ڈیل کیا ہونی ہے، آپ کہاں جائیں گے، آخرکار سے بات وہیں آگے ختم ہوتی ہے. جب آ گئے تو پھر کیا ہوگا، ہاسپٹل جائیں گے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے جو بہت آئی کین سیفلی سے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے یہ مس مینج ہوا ہے.
Sir, I think that goes without saying. 16 تاریخ کے بعد جب پھر انہوں نے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی بدلا اور 24 اور 25 جنوری کی رات کو یہ لے کر گئے ہیں. اس کے بعد سے دے آر ناؤ کانشیس کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مدعا جس کو لاہور کی گلیوں میں کہتے ہیں ہمارے گلے نہ پڑ جائے. سو آؤٹ آف دا وے جا کے جیسے کہ یعنی کہ اس کیس میں ابھی انٹرونشن کی گنجائش نہیں بن رہی تھی سپریم کورٹ کے چیف، لیکن اب ہوئی. انہی کے وکیل کو فرینڈ آف دا کورٹ بنا کے بھجوایا گیا. اور جب وہ رپورٹ آئی ہے کل اور اس کے جو مندرجات تھے ان کو سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر اٹارنی جنرل نے کویسچن نہیں کیا. یعنی انہوں نے اس میں وقت آیا نہیں کہ نہیں سر یہ تو انہوں نے کہہ دیا جو بھی ہے، لیکن نہیں جی ہم واٹ ایور فیسلٹیز ہوں گی وہ ہم پرووائڈ کریں گے. سو ایک وہ نظر آ رہا ہے. اور اپیرنٹلی جو کل یعنی پبلکلی بات آئی ہے تو کل تو چونکہ سپریم کورٹ میں ہوئی، لیکن منگل کے دن جو بشریٰ بی بی کی بہن ہے مریم ریاض بٹو، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری فیملی کے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے بشریٰ بی بی سے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کی بینائی جو ہے وہ تو 10% بھی نہیں، یعنی دے ور اویئر. لیکن چونکہ وہ کورٹ نے ان کو نہیں کہا ٹھیک ہے بھائی شاید یعنی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہوں گے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح لوپ میں ہیں اور وہ کنونسڈ ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کی اس وقت جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہاں سے نکال کر کسی طرح اراؤنڈ دا کلاک قسم کی میڈیکل اسسٹنس انہیں دی جائے. اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کو آمادہ ہے. لیکن سر فی الحال آپ نے جیسے کہا کہ حکومت سے یہ چیز مس مینج ہوئی ہے، وچ از سم تھنگ ہم نے 1-2 دفعہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا جب سچویشن اتنی خراب نہیں تھی. لیکن ہم نے یہی بات کی تھی کہ اگر وہ ذرا اس کو بہتر ہینڈل کر سکتے تھے کچھ ہفتے پہلے تک تو شاید یہاں تک سچویشن نہ پہنچتی. بالکل یہ جو ہے مکانہ ایک سوچ ہے، غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ چیف منسٹر جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے ان کی جی میٹنگیں ہو رہی ہیں فکس کمیٹی یہ وہ. وائی ہیو وی کنفیوز the two issues؟ سر 2 الگ الگ چیزیں ان کو سپریٹ ہی رکھیں. Just see it as a health issue of an important politician. اور اگر ان کے سیریس ایشوز ہیں تو اس کے لیے جو بھی ریلیف ہو سکتی ہے پرووائڈ وہ کرنی چاہیے، حکومت کرے. That's it. یہ بات اتنی سی. سر بس آئی تھنک دس وڈ بی اے گڈ کنکلوژن آج کی ساری بات کا کہ بیسکلی آپ صرف اس کو ایک ہیلتھ ایشو دیکھیں ایک پرزنر کا، اس کو مزید ایگزیجریٹ کرنے کی یا اس میں سیاست لانے کی یا پوائنٹ اسکورنگ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیئرلیس ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. کوئی انسان بھی بن لے فور اے چینج، جو کہ سر اب تک رہا ہے نہیں فور اے چینج انسان بن لینے میں بھی کوئی ایسا ہی ہے. بٹ وی ول کنٹینیو سر ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. لیٹس سی. ناظرین بات وہی ہے کہ پچھلے ہفتے بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اگلے ہفتے تک پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. اور وہی بات ہے کہ آج بھی ہم اس نوٹ پہ پروگرام کو ختم کر رہے ہیں کہ حکومت کی کچھ نیگلیجنس تھی جس کو انہیں کور اپ کر لینا چاہیے تھا. لیکن اگر اب تک نہیں کیا تو اب اس کو سیاست یا پوائنٹ اسکورنگ کے لیے یوز نہ کریں، صرف اس کو ایز اے کیس دیکھیں، ہیلتھ کیس آف اے پرزنر. لیکن دیکھتے ہیں کہ اب تک جو ہوتا آیا کیا وہی دوبارہ رپیٹ ہوگا یا کوئی سیکھ لے گا سبق اپنا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.